اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 27 تا 34 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ۔ جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بیٹے نے طیش میں آ کر پہلے کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے سب کی زندگی بچائی۔ بنی اسرائیل نے اس قانون کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کا قانون توڑنے والوں کی سزا کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے قبولیت کی یہ علامت تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ تو اس پر دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بس پرہیزگاروں ہی کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اپنے ذمہ لے کر اہل جہنم میں سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، پس وہ قاتل بھائی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس قاتل کو یہ بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ یہ دیکھ کر وہ بولا کہ ہائے افسوس میرے حال پر، میں اس قابل بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے ہی جیسا ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا، سو اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اسی واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی انسان کو بغیر کسی انسانی خون کے عوض یا زمین میں کوئی فساد برپا کرنے کے جرم کے بغیر قتل کر ڈالے
تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی انسانی زندگی کو بچانے کا سبب بنا تو گویا اس نے تمام نوع انسانی کو زندگی بخش دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اور بے شک بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول صاف صاف احکام لے کر آتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے قابو میں آ کر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی، تو جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔